إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عادا۔ یہ جو میں نے خطبے کے آخر میں حدیث سنائی ہے، یہ حدیث اہل سنت والجماعت کی مختلف کتب احادیث میں موجود ہے، اور یہی حدیث اہل تشیع کی بھی مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے۔ میں یہ حدیث دوبارہ آپ کو سناتا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو سناتا ہوں، اور اس حدیث سے دو سوال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ نے اپنے ہی ضمیر میں، دل ہی دل میں، تمام بھائیوں نے، تمام بہنوں نے غور کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من کنت مولا، او لوگو جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں دوست ہوں، فعلی مولا، علی بھی اس کا دوست ہے۔ میں جس کا دوست ہوں، علی بھی اس کا دوست ہے۔ آگے نبی علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہم اے اللہ، وال من والا ہو، جو علی کے ساتھ دوستی لگائے تو بھی اس کو دوست بنا۔ دعا ہے جو شخص بھی علی کو اپنا دوست سمجھے تو بھی اس کو دوست سمجھے۔ وعاد من عادا، اے اللہ جو علی کو دشمن سمجھے، جو علی کے ساتھ دشمنی کرے، اے اللہ تو بھی اس کو اپنا دشمن سمجھ۔ یہ حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی 23 سالہ زندگی میں مختلف مواقع پر مختلف صحابہ کرام کو ان سے محبت کرتے ہوئے آپ نے یہ دوستی کا تمغہ اور اعزاز دیا ہے۔ یہی الفاظ
مثلا یہ جو الفاظ ہیں نا آپ یاد کر لیں، من کنت مولا، چلو میں ترجمہ نہیں کرتا مولا کا، من کنت مولا، میں جس کا مولا ہوں، مولا کا میں ترجمہ نہیں کر رہا، ترجمہ بنتا ہے دوست، میں دوست کا ترجمہ نہیں کر رہا۔ من کنت مولا، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں، فعلی مولا، علی بھی اس کا مولا ہے۔ پھر آگے حصے کا ترجمہ بھی نہیں کر رہا، اللہم والے من والا، اے اللہ، اے اللہ، اللہم والے من والا، جو علی کا مولا ہے، جو علی کا، میں دوست ترجمہ نہیں کر رہا، جو علی کا مولا ہے تو بھی اس کا مولا بن جائے، ترجمہ نہیں کر رہا، مولا کا معنی مولا کر رہا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا۔ آگے ایک اور حدیث پیش کر دیتا ہوں، ایک اور صحابی کے لیے، صحیح بخاری اٹھائے، سب سے معتبر کتاب صحیح بخاری اٹھائے۔ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے زید بن حارثہ سے فرمایا، زید بن حارثہ جو ایک غلام تھا جس کو آزاد کر کے نبی علیہ السلام نے اپنا بیٹا بنایا، پتہ ہے نا آپ کو، آزاد کرتا غلام، آزاد کرتا غلام، نبی علیہ السلام کے خاندان سے اس کا کوئی تعلق نہیں، نہ مکے سے نہ مدینہ سے، مسافر۔ سیدہ خدیجہ کو گفٹ کیا گیا، سیدہ خدیجہ نے اللہ کے پیغمبر کو گفٹ کر دیا، مختصر بات ہے، آپ نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس آزاد کردہ غلام کو، زید بن حارثہ کو، صحیح بخاری اٹھائیں، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انت اخونا و مولانا، یہ بخاری کے الفاظ ہے، انت اخونا، زید تو ہمارا بھائی بھی ہے، و مولانا، اور تو ہمارا مولا بھی ہے۔ ترجمہ کرو مولا کا، ترجمہ کرو یہاں مولا کا، ترجمہ تو یہی ہے نا، انت اخونا، زید تو ہمارا بھائی ہے، و مولانا، اور تو ہمارا دوست ہے، دوست ہے، اتنی سی بات ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی ترجمہ کرنا ہے تو زید بن حارثہ کے لیے کرو نا پہلے۔ یہی الفاظ سلمان فارسی کو ایک موقع پہ کہے، یہی الفاظ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر سیدنا بلال کو کہے، ترجمہ کرو۔ اب آئیے، یہ حدیث دوستی ہے، نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر علی کو بھی کہا، علی کے بارے میں فرمایا، غالباً غد خمیر کے موقع پر، غد خم کے موقع پر نا جی، نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی، ان سے بھی محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا، مانتے ہیں، لیکن اس سے دو مسئلے نکالنا جن کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، اور اسی حدیث کو بار بار پورا سال بالخصوص محرم کے دنوں میں علی مولا، مولا علی، اس حدیث کو بیس بنا کر یہ کہنا کہ علی کو اللہ نے، اللہ کے پیغمبر نے مشکل کشا کہا ہے، جائیں دیکھے کتابیں کالی کر دیے ثابت کرنے کے لیے کہ علی مشکل کشا ہے۔ یہ جو حدیث تھی
جو میں نے آپ کو سنا دی، ترجمہ سنا دیا، اس سے کچھ نکلتا ہے کہ علی مشکل کشا ہے؟ کہاں سے نکلتا ہے؟ وہ حدیث میں کہاں نکلتا ہے؟ من کنت مولاہ، اللہ کے نبی فرمایا، دوبارہ سنو، من کنت مولاہ، جس کا میں دوست ہوں، فعلی مولاہ، علی بھی اس کا دوست ہے۔ آگے دعا ہے میرے پیغمبر کی، اللہم والمن والاہ، اے اللہ تو اس کو دوست بنا جو علی کو دوست بناتا ہے، وعاد من عاداہ، جو علی سے دشمنی کرتا ہے تو بھی اس کو بڑا دشمن ہے نا۔ یہاں مشکل کشائی کہاں ثابت ہو گئی؟ اس حدیث کو سامنے رکھ کر مولا علی، اور مولا کا ترجمہ مشکل کشا، علی مشکل کشا۔ جذبات سے ہٹ کر سنیو، تم بھی ساتھ مل جاتے ہو، تم بھی اس طرح کے جملے کہنا شروع کر دیتے ہو۔ جی ہاں، تمہارے گھروں میں بھی لکھا جا رہا ہے، دیکھا دیکھی، بھیڑ چال، بغیر تحقیق کے، بغیر فہم کے، تمہارے دفتروں میں بھی، تمہاری دکانوں پر بھی، تمہاری گاڑیوں میں بھی یہ الفاظ لکھے ہوئے ملتے ہیں۔ ذرا عقیدے کی اصلاح کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دو ٹوک فرما دیا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ اللہ فرماتا ہے بتاؤ، اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے، امن کون ہے، امن کون ہے، مشکل کشا کون ہے؟ اللہ کا سوال ہے، بتاؤ۔ پوری کائنات سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، انبیاء سے بھی، فرشتوں سے بھی، انسانوں سے بھی، جنات سے بھی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ۔ بتاؤ، جب کسی کو تکلیف ہوتی ہے، جب کوئی پریشان ہوتا ہے، اس کا مسئلہ حل کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ کون مشکل کشا ہے؟ مسائل کا حل کرنے والا کون ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، امن کون ہے؟ آگے اللہ نے خود جواب دیا، االہ مع اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ نہیں ہے، ایک اللہ ہے، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، مسائل کا حل کرنے والا ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ صفت ایک اللہ کی ہے، یہ صفت نہ کسی فرشتے کی ہے، نہ کسی نبی کی ہے۔ کسی ولی کی کیا ہوگی، کسی صحابی کی کیا ہوگی کہ وہ مشکل کشا ہو، جب نبی کی نہیں ہے، کسی فرشتے کی نہیں ہے، یہ ایک اللہ کی صفت ہے۔ وہی مشکل کشا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، وہی ایک اللہ ہے، االہ مع اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ہے نہیں ہے، بات ختم ہو گئی۔ اس حدیث میں کہاں ہے دوستی کا ذکر ہے؟ نبی علیہ السلام کا ایک انداز ہے، مختلف موقعوں پر کسی صحابی کی عظمت کو آپ بیان کرتے ہیں، ان کی خدمات کو آپ بیان کرتے ہیں، سیدنا علی سے بھی محبت کا اظہار کرتی ہے، ہم مانتے ہیں۔ مختلف مواقع پر مختلف صحابہ سے محبت کا اظہار مختلف الفاظ میں نبی علیہ السلام نے کیے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ اس میں مشکل کشائی کہاں ہے؟
اس پر گفتگو ہوتی رہتی ہے کہ ایک ہی اللہ مشکل کشا ہے، اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لگاتا۔ دوسرا سوال، دوسرا نقطہ جو اس حدیث کو سامنے رکھ کر پیش کیا جاتا ہے کہ علی خلیفہ بلا فصل ہے۔ علی کیا ہے؟ خلیفہ بلا فصل ہے۔ کیا مطلب؟ خلافت بلا فصل کا معنی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد خلیفہ نہ ابو بکر ہے، نہ ابو بکر کے بعد عمر ہے، نہ عمر کے بعد عثمان ہے رضی اللہ عنہ، بلکہ ڈائریکٹ پیغمبر کی وفات کے بعد خلیفہ علی ہے رضی اللہ عنہ۔ اس کو بولتے ہیں خلیفہ بلا فصل۔ نبی علیہ السلام نے محبت کا اظہار کی ہے، وہ میں نے بتا دیا۔ کیا نبی علیہ السلام نے یہی مولا کا لفظ محبت کا اظہار کرتے ہوئے سلمان فارسی کے لیے استعمال کیے؟ کیا وہ بھی خلیفہ ہیں؟ بلال کے لیے استعمال کیے، وہ بھی خلیفہ ہیں؟ زید بن حارثہ کے لیے کیے ہیں، وہ بھی؟ اس میں خلافت کہاں ہے؟ یہ محبت ہے، محبت کا اظہار ہے۔ جس سے بھی محبت کی جائے اس کو خلیفہ بنایا جائے گا۔ اس حدیث سے کہاں نکلتا ہے یہ علی ولی اللہ ہے، وصی رسول اللہ ہے، وہ خلیفۃ بلا فصل؟ یہ جملے دلیل کیا؟ کہ نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ وہ محبت ہے، محبت، دوستی، تعلق الگ چیز ہے، خلافت الگ چیز ہے۔ خلافت کے لیے الگ دلائل ہیں، بڑے واضح دلائل ہیں، بڑے واضح دلائل ہیں۔ اللہ، ابو داؤد کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام صبح کی نماز کے بعد فرمایا کرتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بتائے تاکہ اس کی تعبیر بتائی جائے۔ ایک موقع پر جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی نے کوئی خواب دیکھا، ایک صحابی نے کہا میں نے خواب دیکھا۔ ہاں سناؤ۔ اس نے کہا کہ میں نے آج رات جو خواب دیکھا ہے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ آسمان سے ترازو ہے اترا ہے، ترازو، آسمان سے ترازو اترا ہے، ترازو کے ایک پلڑے میں آپ کو بٹھا دیا گیا ہے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں ابو بکر صدیق کو بٹھا دیا گیا۔ فَوْزِنْتَ وَأَبُو بَكْرٍ، آپ کا اور آپ کے مقابلے میں ابو بکر صدیق کا وزن کیا گیا۔ فَرَجَعْتَ بِأَبِي بَكْرٍ، آپ کا وزن بھاری ہو گیا، بہت زیادہ۔ ثُمَّ وَزِنَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ، اس کے بعد ترازو کے ایک پلڑے میں ابو بکر کو بٹھایا گیا، دوسرے میں عمر کو بٹھایا گیا۔ فرجع ابو بکر بے عمر، ابو بکر کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ ثم پھر وزن عمر و عثمان، پھر وزن کیا گیا، ترازو کے ایک پلڑے میں عمر کو بٹھایا گیا، دوسرے میں عثمان کو بٹھایا گیا۔ فرجع عمر، عمر کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اس نے خواب سنایا، جب اس نے بس کی نبی علیہ السلام نے فرمایا سن لے، اس خواب کی ایک جملے میں تعبیر ہے، ایک ہی جملے میں، خلافت و نبوت
خلافت و نبوت، یہ خواب کی تعبیر بتائی۔ ہمارے خواب بھی لمبے ہوتے ہیں، مولوی کی تعبیر بھی بڑی لمبی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس خواب کی تعبیر اتنا ہے، خلافت و نبوت، بس خلافت و نبوت۔ نبی کا کوئی وزن نہیں ہو سکتا، وزن نبی کے مقابلے میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ اس کے بعد تسلسل سے جو کچھ تھا یہ نبی کے خلیفے ہیں، یہ ہے بات، یہ ہے خلافت کی باتیں۔ کتنی واضح باتیں ہیں، اللہ اللہ، میں تو حیران ہوتا ہوں کتنی واضح بات ہے۔ حضرات میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، نبی علیہ السلام جب تک دنیا میں زندہ رہے، جب بھی کسی کا کوئی مالی مسئلہ پیش آتا وہ کس کے پاس آتا تھا؟ میرے پیغمبر کے دور میں کبھی کوئی اپنے تعاون کے مسئلے کو لے کر ابو بکر کے پاس آیا؟ کبھی عمر کے پاس آیا؟ کبھی عثمان کے پاس آیا؟ کبھی علی کے پاس آیا رضی اللہ عنہ کہ یہ بیت المال ہے، بیت المال ہے، میرا تعاون فرما دیں؟ کوئی ایک واقعہ بتاؤ، کوئی بتائے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں بیت المال میں سے تعاون لینے کے لیے میرے پیغمبر کے علاوہ کسی اور کے پاس آیا ہو تو بتائیں۔ ہاں یہ تو ملتا ہے حدیثوں میں کہ کوئی عمر کے پاس آتا کہ بیت المال میں سے تعاون کے لیے آیا ہوں، عمر اس کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس آتا، یہ بیچارہ مستحق ہے، یہ تو ملتا ہے۔ ابو بکر صدیق کے پاس کوئی آیا، ابو بکر صدیق اس کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس آ گیا، یہ مستحق ہے۔ سیدنا علی کے پاس آیا، چلوا سفر کر کے آیا ہوں، ابن عساکر اٹھائے، کوئی تعاون کی شکل ہے؟ فرمایا کہ جی ہاں بیت المال ہے، اور بیت المال کا اختیار پیغمبر کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، وقت کے حاکم کے پاس یہ اختیار ہے، لے چلتا ہوں۔ درخواست کی، پیغمبر کی آگے درخواست کی، علی نے بیت المال کے دروازے کو ہاتھ نہیں لگایا، یہ حق محمد الرسول اللہ کا۔ وقت خلیفے کا حق ہوتا ہے، امام کا حق ہوتا ہے، حاکم کا ہوتا ہے، وقت نبی کا حق ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ بات طے ہو گئی کہ بیت المال کو نبی علیہ السلام کی زندگی میں میرے پیغمبر کی اجازت کے بغیر کسی نے ایک ٹکے کا بھی استعمال نہیں کیا، دو ٹوک بات ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اب نبی علیہ السلام کے بعد اس بیت المال کا اختیار کس کو ہوگا؟ جو خلیفہ بنے گا، ایسی بات ہے، جو خلیفہ بنے گا اس کو حق ہوگا۔ بیت المال کا استعمال آج حق کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد کس کا حق ہوگا؟ جو آپ کا خلیفہ بنے گا۔ اب آئیے، خلیفہ کس نے بننا ہے؟ جس کو یہ حق ہوگا۔ آئیے صحیح بخاری اٹھائیے، اللہ، صحیح بخاری اٹھائیے۔ ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہے کہ میں مستحق ہوں، تعاون فرمائیں۔ اچھا یہ ضروری نہیں کہ بیت المال ہر وقت مضبوط ہو، کبھی حالات ہوتے ہیں، ضروری تو نہیں کہ جو چیز چاہتا ہے اس کو مل جائے، کبھی مالی پوزیشن مضبوط ہوتی ہے، کبھی کمزور ہوتی ہے۔ اب عورت آ گئی ہے، کس کے پاس آئی؟ ابو بکر صدیق کے پاس نہیں، عمر بن خطاب کے پاس نہیں، عثمان غنی کے پاس، علی مرتضیٰ کے پاس رضی اللہ عنہ نہیں، نبی علیہ السلام کے پاس۔ وہ جانتی تھی، اللہ
اس عورت کو پتہ تھا کہ بیت المال کا آج استعمال کا حق کس کو ہے؟ نبی علیہ السلام کے پاس۔ عورت غریب تھی، مستحق تھی، لیکن دانا کتنا تھی، عقیل کتنا تھی، فہیم کتنا تھی، اس کے پاس علم کتنا تھا، آپ اندازہ لگائیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، میرے ساتھ تعاون فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وعدہ ہو گیا تو دوبارہ آنا، تعاون کریں گے۔ پیشی مل گئی، انکار نہیں ہے، لیکن پیشی مل گئی، دوبارہ آنا۔ قربان جائیں۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے، اس کو پیشی مل گئی، بہن دوبارہ آنا، تعاون کریں گے۔ اس نے جانے سے پہلے نبی علیہ السلام کے آگے ایک درخواست رکھی، سبحان اللہ۔ اس نے کہا ارأیت ان جئت فلم اجدک کأنہا ترید الموت۔ اللہ، ارأیت ان جئت فلم اجدک کأنہا ترید الموت۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے وعدہ کر لیا میرے ساتھ، میں جا رہی ہوں، دوبارہ آؤں گی، لیکن اتنا بتا دیں اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ نہ ہوں تو پھر میں کیا کروں؟ اللہ، حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ انہا ترید الموت۔ حدیث کا راوی کہتا ہے اس عورت کا مقصد یہ تھا اگر میں آؤں اور آپ فوت ہو جائیں تو پھر میں کیا کروں؟ پھر کس کے پاس جاؤں؟ کیا پتا کون بنے گا؟ اللہ، قربان جائیں۔ جاؤ پوچھو، علماء کرام سے پوچھو۔ کسی صحابی نے اس عورت کو کہا اور تو نبی علیہ السلام کے بارے یہ کہتی ہے اگر میرے آنے سے پہلے آپ فوت ہو جائے، پیغمبر اور فوت ہو جانا۔ اس نے کہا اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ فوت ہو چکے ہوں پھر میں کیا کروں؟ میری درخواست پھر کہاں؟ اللہ، کیسا جواب ہے اس عورت کا۔ اس عورت کا بھی عقیدہ ہے اللہ کے علاوہ ہر ایک پہ موت ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ کے علاوہ باقی ہر چیز پہ فنا ہے، موت ہے۔ جب ہر چیز پہ موت ہے، اللہ کے نبی بھی تو انسان ہیں، مخلوق ہیں۔ اللہ نے فرما دیا انک میت وانہم میتون، اے میرے پیغمبر انک میت، قرآن ہے، انک میت وانہم میتون، اے میرے پیغمبر نہ یہ رہیں گے نہ آپ رہیں گے، ختم، آپ پر بھی موت آنے والی، واضح ہو۔ اس عورت کا بھی عقیدہ ہے اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں پھر کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے ایسا جواب دیا، رئی کے دانے کے برابر بھی جس میں عقل ہوگی، جس میں فہم ہوگی، دین کی معرفت ہوگی، رئی کے دانے کے برابر جو دماغ رکھتا ہوگا، نبی علیہ السلام کے جواب سے وہ سب کو سمجھ لے گا۔ اللہ، جو اس عورت کو نبی علیہ السلام نے جواب دیا اس جواب پر غور کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان جئت، اللہ، ان جئت فلم تجدینی، اگر تو دوبارہ آئے اور مجھے نہ پائے، فاتی ابا بکر، یہی درخواست ابو بکر صدیق کے آگے رکھ دینا۔ اللہ، بیت المال کے حوالے سے جو درخواست میرے پاس لے کر آئیے دوبارہ لے کر آنا۔ ان جئت فلم تجدینی فاتی ابا بکر، اگر درخواست لے کر دوبارہ تو آئے، میں نہ ہوں، دنیا سے چلا جاؤں، یہ درخواست ابو بکر صدیق کے آگے پیش کر دو۔ عقل رکھنے والے کے لیے بات کافی ہے نا کہ آج جس بیت المال کا اختیار میرے پاس ہے، میرے بعد یہ اختیار ابو بکر صدیق کے پاس ہے۔ اللہ،
یہ ہے دلائل۔ من کنت مولا ہو فعلی المولا، یہ محبت کی باتیں ہیں۔ اس کی ولایت سے کیا تعلق ہے؟ خلافت سے بلافت سے کیا تعلق ہے؟ یہ ہے دلیل۔ محبت یقیناً نبی علیہ السلام نے اگر کسی موقع پر علی سے محبت کا اظہار کیا، کسی موقع پر زید بن حارثہ سے محبت کا اظہار کیا، کسی موقع پر سلمان فارسی سے، جعفر طیار سے کیا، تو کسی موقع پر نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق سے بھی محبت کا اظہار کیا۔ اللہ، آپ کو پتہ نہیں غزوہ سلاسل یہ ایک مارکہ ہے، السلاسل یہ ایک مارکہ ہے۔ اس مارکے پہ نبی علیہ السلام نے سپہ سالار کس کو بنایا تھا؟ عمرو بن عاص کو رضی اللہ عنہ۔ بخاری اٹھائے، عمرو بن عاص کو سپہ سالار بنایا، کمانڈر بنایا، اور لوگوں سے کہا جاؤ تمہارا کمانڈر عمرو بن عاص ہے، اس کے فرمان کے مطابق چلنا ہے، اس کی ہدایات کے مطابق جانا بھی ہے، واپس آنا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، چل پڑا، پورا قافلہ چل پڑا۔ عمرو بن عاص نے قافلے والے سے کہا چلو مجھے ایک کام ہے، نبی علیہ السلام سے مل کے میں آ رہا ہوں۔ قافلہ چل رہا، اور پتہ ہے کہ وہ قافلے میں کون تھے؟ جس قافلے کا سپہ سالار عمرو بن عاص کو بنایا گیا، جاؤ حدیث اٹھاؤ، اس قافلے میں ابو بکر صدیق بھی ہیں، اس قافلے میں عمر بن خطاب بھی ہیں۔ اللہ، امیر کس کو بنایا؟ کمانڈر کس کو بنایا؟ اگر آج خلافت کی باتیں کرتے ہیں کس کو بنایا؟ عمرو بن عاص کو۔ عمرو بن عاص کہتے ہیں میرے دل میں ایک خیال آیا کہ میرے قافلے میں ابو بکر جیسی ہستی موجود ہے، عمر بن خطاب جیسا شخص موجود ہے، اور مجھے اللہ کے نبی نے کمانڈر بنایا ہے۔ اس سے لگتا ہے، یہ میرے دل میں خیال آیا کہتے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ جتنا نبی علیہ السلام مجھ سے محبت کرتے ہیں اتنا محبت نہ ابو بکر سے کرتے ہیں نہ عمر سے کرتے ہیں۔ یہ میرے پیغمبر کی محبت کی دلیل ہے میرے ساتھ۔ کون دل میں کہہ رہے ہیں؟ عمرو بن عاص، کہ اتنی بڑی محبت ابو بکر کے ہوتے ہوئے، عمر کے ہوتے ہوئے ان کو میرے تحت بنا دیا، مجھے کمانڈر بنایا۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن کہتے ہیں میں نے اپنے آپ سے کہا عمرو یہ تو تیری سوچ ہے، تیری سوچ حجت نہیں ہے، تو واپس چل اللہ کے نبی سے اپنی سوچ کی تصدیق کروا لے۔ اللہ، کافرے کو کہا تم چلتے جاؤ، ابو بکر تم چلتے رہو، عمر تم چلتے رہو، رعایت تھے ان کے محتاط تھے نا، چلتے رہے۔ عمر واپس آ گیا۔ عمر کیا بات ہے؟ جی ہاں ایک عرض تھی۔ ہاں پوچھو کیا بات ہے؟ نبی علیہ السلام کے سامنے عمرو بن عاص بیٹھا ہوا ہے، کیا بس آپ سے اتنا پوچھنا تھا، ای الناس احب الیک، ای الناس، بخاری کے الفاظ، ای الناس احب الیک، اللہ کے رسول اتنا بتا دیں اللہ کی پوری مخلوق میں سب سے زیادہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ قال عائشہ، نبی علیہ السلام میں عمر اللہ کی پوری مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے۔ عمر کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا میرے آدھے جذبات ختم ہو گئے، آدھی سوچ ختم ہو گئی۔ دوبارہ سوال کیا، کل تو من الرجال ہے یا رسول اللہ، رسول اچھا یہ تو بتائے مرد عورتیں سب ملیں تو سب سے زیادہ محبت آپ کو عائشہ کے ساتھ ہے۔ اچھا ہم عورتوں کو سائڈ پہ رکھ کر خالی مردوں کے بارے میں پوچھتا ہوں، خالی یہ بتائیں کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبت آپ کس سے کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ابوہا، مردوں میں سب سے زیادہ مجھے محبت عائشہ کے باپ ابو بکر صدیق سے۔ اگر وہاں علی سے
اس کنویں پر محبت کا اظہار کیا ہے. آج میرے پیغمبر ابوبکر صدیق سے بھی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن خلافت کے لیے الگ دلائل ہوتے ہیں، محبت نہیں ہوتی. اس حدیث کو میں ابوبکر کی خلافت کی دلیل نہیں بنا رہا، ابوبکر صدیق کی خلافت کے لیے اور دلائل ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور آگے رکھوں گا انشاءاللہ. آپ کو یاد نہیں ہے؟ صحیح بخاری اٹھائیں. جب نبی علیہ السلام بیمار ہو گئے، آپ کی زندگی کی آخری ایام ہیں، اللہ، آپ میں چلنے کی ہمت نہیں تھی، نماز کا وقت ہو چکا تھا، بلال اذان دے چکے تھے، لوگ منتظر تھے نبی علیہ السلام تشریف لائیں اور نماز پڑھیں. نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری اٹھاؤ، اپنے حجرہ کی کھڑکی کو، وہاں پردہ تھا، پردہ ہٹایا اور وہی کھڑکی کے سامنے میرے پیغمبر نے اپنا مبارک چہرہ رکھ کر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اور لوگوں، اذان ہو چکی ہے، مجھے پتہ ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے جماعت کا، مجھے پتہ ہے، تم میری انتظار کر رہے ہو، مجھ میں چلنے کی ہمت نہیں ہے. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر کو ہو کہ وہ نماز پڑھائیں. اس وقت نبی علیہ السلام چونکہ بیمار تھے، آپ کی تیمارداری کے لیے آپ کے گھر میں آپ کی ساری بیویاں آئی ہوئی تھی. یہ گھر سید عائشہ کا تھا، آپ کی ساری بیویاں تیمارداری کے لیے آئی ہوئی تھی. نبی علیہ السلام مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. لوگوں، ابو بکر کو حکم دو کہ نماز پڑھیں. نبی علیہ السلام کی بیویوں نے نبی علیہ السلام سے کہا انہو رجل عصیف. اللہ کے رسول، ابو بکر نرم دل ہیں، کمزور دل ہیں، بہت ہی جلدی ان کو رونا آ جاتا ہے، صبر نہیں کر سکتے. ابو بکر چھوٹی سی بات پر رو پڑتے ہیں. ابو بکر جب آپ کے مصلی پر جائیں گے، آپ کو نہیں پہیں گے، روئیں گے، نماز نہیں پڑھا سکیں گے. ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو حکم دے دیں، عمر سے کہہ دیں، کسی اور سے کہہ دیں، ابو بکر آپ کی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا سکتے. نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کی وہ بات سنی اور پھر آپ نے پردے کو اٹھایا. مَا مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ. ابو بکر کو ہو کے نماز پڑھا، پردہ یوں کر لیا. پھر نبی علیہ السلام کو آپ کی بیویوں نے گھیر لیا. میاں بیوی کا ایک تعلق ہوتا ہے، دوبارہ عرض کی. ابو بکر ہمت نہیں کر سکے، آپ کو نہیں دیکھے گا، اتنا روئے گا، نہ اس کی تکبیر سمجھ آئے گی، نہ قرات سمجھ آئے گی، کسی اور سے کہہ دیں. نبی علیہ السلام نے پھر پردہ ہٹایا. اللہ، تیسری مرتبہ. بیویاں ساتھ بیٹھی ہیں، صحابہ منتظر ہیں، پھر پردہ ہٹایا. مَا مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ. ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں. اور نبی علیہ السلام نے بیوی سے کہا، کیا کہا؟ صحیح بخاری لو، اِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ یوسف. تمہارے مشورے اس طرح کے ہیں جس طرح کے مشورے ان عورتوں نے دیے تھے جو یوسف کے پاس آئی تھی. اس کا معنی جو محدثین نے ذکر کیا وہ یہ ہے، وہ مشورہ بھی صحیح نہیں تھا. ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی اور کو مصلی پہ لانے کا مشورہ یہ بھی غلط ہے. اور آپ سنیں، پیر کا دن جو میرے پیغمبر کی زندگی کا آخری دن ہے. اللہ، کچھ باتیں تھی لیکن یہ بھی اچھا نہیں ہے کہ مستقل پہ میں خطبہ لیٹ ہی کرنا شروع کر دوں.
یہ جملہ پورا کر دیتا ہوں، آخری دن صبح کی نماز جب جماعت شروع ہو گئی، ابوبکر صدیق مصلی پر تھا، صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، عثمان بھی پیچھے، عمر بھی پیچھے، علی بھی پیچھے، نبی علیہ السلام نے پردہ ہٹایا اور ترتیب کو دیکھ کر اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ کتنی پیاری ترتیب تھی، کتنی پیاری ترتیب تھی۔ کیا ترتیب میرے پیغمبر دے کے گئے، امام کون، مقتدی کون، آپ دنیا سے چلے گئے۔ سیدنا عمر نے یہی جملہ کہا تھا، لوگوں اللہ کے پیغمبر نے ہمارے دین کے لیے، ہماری عبادات کے لیے جس کو امام بنایا ہے، ہم دنیا کے چند کاموں کے لیے اس کو امام نہ بنائیں۔ اللہ، یہ ہے خلافت، یہ ہے خلافت کی دلیل۔ من کنتو مولا کہہ کر لوگوں کو بے وقوف بنانا، یہ کون سی دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم عطا فرمائے۔